بلا فصل اول کلیمے ذریعات ٹھیک نہیں ہے. حضور پیر کھانا بھی سامنے آگر حضور آپ کھانا نہیں تناول فرما رہے, آپ نے مناسب کلمات کے ذریعے سے جواب, لیکن جب اصرار بڑھا امیر شریعت غریب نواز جو سپیشل اس دعوت کے لیے جلوہ گر ہوئے, لیکن فرمایا کہ میرا دل اب کھانے کو بالکل نہیں کر رہا, کیونکہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق دل میں بغض رکھنے والا بندہ موجود ہو, میں محمد قمر الدین کا بیٹا ہوں, میں حمید الدین وہ کھانا کبھی بھی نہیں کھا سکتا ہوں. حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز اس قرب قیامت کے دور میں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم, اور جتنے بھی سیالوی احباب پیر بھائی ہیں ان کے لیے بالخصوص یہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی روایت ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ کے ساتھ اور ان بارگاہوں کی نسبتیں رکھنے والی ہستیوں کے ساتھ جس کے معاملات درست ہیں, ہمارے بھی ان کے ساتھ معاملات درست چلیں گے, اور جو خدا نہ خواستہ محبوب کریم کی بارگاہ اور نسبتوں کے حوالے سے درست نظریات نہیں رکھتے ہیں, وہ کسے باشد چاہے کوئی بھی ہو, ہمارا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہو سکتا. ایک دسترخوان کے اوپر اکٹھے ہونا حضور پیر سیال نے قبول نہیں فرمایا کہ جہاں سے صحابہ کرام کے متعلق اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس طرح کا معاملہ ہو, میں وہاں کھانا نہیں تناول فرما سکتا ہوں. حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی خدمات جلیلہ ہر شعبہ زندگی کے اندر بے مثل و بے مثال ہیں, لیکن خاص طور پر شان ختم نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام کی دفاع اور حفاظت کے لیے حضور پیر سیال کے کارنامے اول روز سے انتہائی اعلیٰ پیمانے کے اوپر موجود اور جلوہ گر ہیں. آج 7 ستمبر بھی ہے, اور آج سے پورے 47 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو یہ تاریخ اسلام کا عظیم کارنامہ پیارے وطن پاکستان کے اندر اپنی تکمیل کو پہنچا تھا کہ جب ہماری اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانی ہوں, مرزائی ہوں, احمدی ہوں, انہیں غیر مسلم اقلیت اور کافر جو ہے اور مرتد جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا. اس میں حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز قدس سر العزیز اور آستانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ جو سینکڑوں مراکز متعلق ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر, پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب تاریخ مشائخ چشت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جب سے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس مرکز کو قائم فرمایا, تو چونکہ آپ کے متعلق حضور سیدنا پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان شہباز چشت فخر الاولیاء حضرت سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, جب ایک بندہ سیال شریف سے توسا مقدسہ میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور دعا فرمائیں, کیونکہ حضرت مولانا صاحب سیالہ والے بہت زیادہ مریض ہو گئے ہیں, اور حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورتحال نہ پیش آ جائے. آپ نے فرمایا مولوی صاحب گھبراؤ نہیں, ہمارے حضرت پیر سیال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب نے بہت بڑا کام کرنا ہے. آپ کے سامنے چینا رکھا ہوا تھا, آپ نے اس طریقے سے مٹھیاں بھری اور کپڑے میں دوسری جانب ڈال کر ارشاد فرمایا, یہ ہماری مٹھی کے اندر سے رکھے ہوئے جتنے چینے کے دانے ہیں اس سے بھی زیادہ میرے پیر سیال نے خلافہ اور مراکز قائم فرمانے ہیں. اور الحمدللہ تعالی اس لیے آستانہ عالیہ سیال شریف کی آواز بر صغیر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آواز ہوتی ہے, سب سے بڑی اہم آواز ہوتی ہے. ہمارے جتنے بھی پیر بھائی آستانہ عالیہ سے وابستہ ہیں ان کی خوش قسمتیوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے, کون برابری کر سکتا ہے کہ حضور پیر سیال لجپال کے ایک اشارے کے اوپر حضور پیر سیال کی آواز میں کروڑ مسلمان آواز ملاتے ہیں. یہ قیامت کے دن نتیجہ نکلے گا جب حضور پیر سیال کی ہمراہی میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, اور سیالوی پیر بھائیوں کا جم غفیر جب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور پیر سیال پیش فرمائیں گے. آپ پیر بھائیوں جتنا اس نسبت کریمہ پر فخر کرو کم ہے وہ فخر. حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا فیض عام جس وقت 1974 میں جون کے اندر یہ سلسلہ جاری ہوا, حضور پیر سیال لجپال اور آپ کے جتنے بھی مرکز کے ساتھ وابستہ مبارک آستانے ہیں
رات دن ایک کر دیا، اور پارلیمان کے اندر جو ہمارے نمائندگان اس وقت یہ سارے کا سارا مواد پیش کر رہے تھے، جہاں ہمارے اکابر علماء اپنا کردار ادا کر رہے تھے، سب سے بڑا کردار حضور پیر سیال لجپال سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا فرما رہے تھے، علمی طور پر رہنمائی کے حوالے سے۔ آپ کے سجادہ عالیہ کو فیل پوچھنے والی ہستی، آپ کی جلوہ گر فرمائی ہوئی ہستی حضور سیدنا نائب شیخ الاسلام سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحے فرمائی، مسئلہ ختم نبوت خون کی طرح ہماری رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ شان ختم نبوت کے علاوہ ایمان کا، اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سب سے بڑی ضروریات دین کے اندر مسئلہ ختم نبوت ہے۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن پاک تلاوت فرمائیے۔ کیا کسی اور ضرورت دینی کے متعلق، کسی کیا اور شرعی حکم کے متعلق اتنی کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی ہو؟ 22 سال اور چند مہینے تک محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر قرآن مجید مکی دور مقدس میں، مدنی دور مقدس میں نازل ہوتا رہا۔ اس عرصے میں 100 سے زیادہ مقامات اللہ پاک نے قرآن میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے حق میں نازل فرمائے۔ عبارت النص کے ذریعے سے، دلالت النص کے ذریعے سے، اقتداء النص کے ذریعے سے، اشارت النص کے ذریعے سے اگر آپ قرآن مجید کو ملاحظہ فرمائیں گے تو قرآن پاک کی عبارت اور صرف دلالت کے ذریعے سے ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ 100 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت زمانی کو بیان فرمایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کا جو دعوت دین کا دور مبارک ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے 6 ماہ بعد یا 3 سال بعد دعوت دین کا مرحلہ اللہ پاک کے حکم پر شروع فرمایا، اور وصال اقدس تک یہ جتنا بھی دور تقریباً 20 سالہ یا 22.5 سالہ دور دعوت ہے، اس سارے کے سارے زمانے تبلیغ و دعوت میں کم از کم بھی محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 200 مقامات احادیث صحیحہ میں ایسے موجود ہیں جہاں محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو شان ختم نبوت سے آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ضروریات دین کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں ذی الحج سن 12 ہجری کے اندر پیر کی دوپہر 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری میں حضرت سیدنا امیر المومنین جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس ہے، اور جمادی ثانی سن 13 ہجری کے سال کا آغاز محرم شریف سے، اس سے جو پچھلا مہینہ ہے ذی الحج سن 12 ہجری، اس پر تمام کے تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ذی علم ہستیوں کا اجماع منعقد ہوا۔ تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ذی علم ہستیوں کا اجماع منعقد ہوا کہ بے شک یہ مسلمہ کذاب جو ہے یمامہ کے علاقے میں بہت ساری انہوں نے آبادی ہے، چونکہ ان کی بہت زیادہ، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، یہ کلمہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، بے شک نمازیں وقت پہ ساری رات تلاوت قرآن اور عبادت اور ذکر الہی میں بسر کرتے ہیں، باقی جتنے بھی فرائض و واجبات اور احکام شرعیہ ہیں بالکل واضح طور پر عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ ضرورت دینی کے منکر ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لقد اشرکنی اللہ تعالی فی نبوت محمد علیہ السلام فجالہ نبی المدائن وانا نبی القرى، کہ اللہ پاک نے اس کذاب نے یہ جھوٹ گڑا ہوا تھا اپنی قوم بنو حنیفہ کے سامنے، اپنے قبیلے اور خاندان اور تمام کے تمام علاقے میں یمامہ کے اندر، کہ اللہ پاک نے مجھے محمد کریم علیہ السلام کی نبوت میں حصے دار بنایا ہوا ہے، لہٰذا محمد علیہ السلام آپ شہروں کے نبی ہیں اور میں اس تمام کے تمام علاقے کے دیہاتوں کا نبی ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا وہ شخص منکر ہو گیا ہے۔ آج ہمارے کئی سیاستدان، اور یہی تحریک چلائی تھی حضور پیر سیال سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز نے، کہ جب ہمارے سابق وزیر قانون پنجاب نے
یہ بیان جاری کیا کہ قادیانی مسجدیں بناتے ہیں، قادیانی فلاں فلاحی کام کرتے ہیں. حضور پیر سیال میدان عمل کے اندر آ گئے. یہ آج جتنے تم مساجد کا ذکر کرتے ہو، کیا پورے کے پورے یمامہ علاقہ جو آج بھی سعودی عرب شریف کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس میں مساجد نہیں بناتے تھے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکار تمام کے تمام بنو حنیفہ؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ نمازیں نہیں ادا کرتے تھے؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کیا انہوں نے حج کا انکار کیا تھا؟ روزے کا انکار کیا تھا؟ کون سی اس چیز کا انکار؟ وہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا انکار کیا تھا. اور یہ ہستیاں جو محبوب علیہ السلام کے مقدس نورانی پیارے اہل بیت اطہار کی کریم ہستیاں ہیں، حضرات صحابہ کرام انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی کریم ہستیاں ہیں، ان سے بڑا دین کے حقائق کو جاننے والا کون ہے؟ انسانیت پر ان سے زیادہ مہربان کون ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں، حضور یہ جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی انہو یہددو کا، یہ آپ کو دھمکا رہا ہے، یہ آپ پر قاتلانہ حملہ کرے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انی ساجعل لک الرحا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ یذکرہ الناس، قیامت تک لوگ اس کا ذکر کریں گے. انہو یہددو کا، حضور اس کو پکڑ لیجئے، یہ شخص آپ کو شہید کرے گا اور یہ آپ کو دھمکا رہا ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جیسی مدبر ہستی نے حضور مولا کائنات جیسی مشیر اعلیٰ ہستی کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس نے ذو معنی الفاظ ادا کیے ہیں. دھمکی بھی بالکل بنتی ہے، اور یہ بھی تو مطلب میں اس کو پکڑوں گا، یہ یہی کہہ کر جان چھڑا لے گا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ میں سب سے اچھی چکی بناؤں گا. جب ذو معنی اور دونوں مطالب کی حامل عبارت بول رہا ہے، تو جب اس نے میرے خلاف کوئی اقدام ہی نہیں کیا تو کس طریقے سے میں اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لوں؟ وہ ہستی جو 22.5 لاکھ مربع میل پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے والی ہستی ہے. ایک شخص جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے مجوسی، اور وہ آپ کو دھمکاتا ہے، اور آپ بات کو سمجھنے کے باوجود اور مشورہ آ جانے کے باوجود بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے کہ میرے پاس کون سی دلیل ہے جس کی وجہ سے میں شخص کو اس کا کوئی عملی اقدام اٹھانے سے پہلے پکڑ لوں. انسانیت کا خیال، ایک مجوسی مشرک آگ کا پجاری ہو، دھمکی بھی دے رہا ہو، اور امیر المومنین جیسی ہستی اس کو گرفت میں نہ لے. ہر انسان کی آزادی اور بنیادی حقوق کا تحفظ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا. جن ہستیوں کو آپ نے نیابت عطا فرمائی تھی، وہ ہستیاں دشمن کے بھی بنیادی حقوق کا حفاظت کرنے والی تھیں. لیکن جب مسئلہ ختم نبوت آتا ہے تو پھر ان کے کلموں کا اعتبار نہیں کیا گیا، ان کی مساجد، ان کے فلاحی کاموں کا اعتبار نہیں کیا گیا، کیونکہ مسئلہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور کل مدعی للاسلام ينکر شیئا من ضروریات الدین فهو المرتد وحکمہ حکم المرتدین. ہماری جتنی علم کلام کی بنیادی کتابیں سب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. میرے دوستو، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے سیدنا امیر شریعت خواجہ خواجگان علامہ سیدی حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے ایک وہ وقت آیا کہ پورے کے پورے ملک کے اندر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے یہ تحریک جو ہے وہ چلائی. آج ہم سب کے لیے یہ درس ہے، اور قدرتی بات ہے کہ آج عرس مقدس کا دوسرا دن اس تاریخ کے ساتھ اکٹھا ہو